السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں روہی نائٹس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ شبا خان. جی وہ جیسے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں تو ہم نے سوچا آج ہم ایسے گیسٹ کو بلائیں جو آپ کو بتا سکیں کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ان کا جانا ہوا ہے کون سی جگہ شاندار ہیں، کون سی بہترین ہے، کون سی جگہ پہ کیا اسپیشلٹیز ہیں، آپ کو کہاں جانا چاہیے، آپ کے لیے بیسٹ کیا رہے گا. تو آج ہم نے پرٹیکولرلی اس کے لیے شو رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہماری ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کیسر عباس صابر ہیں جو کہ سفر نامہ نگار ہیں. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سنگر بھی موجود ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ میوزک کے بغیر ہمارا شو جو ہے وہ ادھورا ہے، تو سنگنگ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عاصم. السلام علیکم عاصم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عاصم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو. جی ویورز، آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سنگر سے فرمائش کر سکتے ہیں. نمبر جو ہے آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. جی سر کیسے ہم آپ سے شروعات کریں گے. آپ نے یہ بتائیے کہ آپ نے کس چیز سے متاثر ہو کر سفر نامہ لکھنا شروع کیا؟ دیکھیں جی، میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سفر نامہ ایک پورے عہد کی روایات اور معاشی حالات کا شاہد ہوتا ہے. تو میں چونکہ خود میں نے بہت سارا ادب پڑھا، لٹریچر پڑھا میں نے مختلف زبانوں میں، اردو میں، انگلش میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سفر نامہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صرف اس علاقے کی سیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ایک پورے عہد کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کا کلچر، وہاں کے مالی حالات، رسم و رواج، مذہب، عادات، حتیٰ کہ کرائم کا جو تناسب ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو میں گلگت بلتستان سے جب میں نے پہلا سفر کیا تو میں بڑا امپریس ہوا کہ ایک ایسا علاقہ کہ کرائم بھی نہیں ہے. واہ واہ. جیسے تھانہ نگر ہے وہاں، ضلع نگر، تو تھانہ نگر 26 سال سے قتل کی کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی. سبحان اللہ. واہ واہ. اتنے پرسکون لوگ، اتنا امن، چھوٹے موٹے کرائم ہوتے ہیں اور وہ بھی پنچایتی سطح پہ وہیں آپس میں بیٹھ کے وہ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے سفر نامہ نگار بن سکتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہم اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، تو ہم بھی بن سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سفر نامہ نگار صرف یہ نہیں کہ اس نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ میں نے بس کا ٹکٹ خریدا، میں بس پہ سوار ہوا، میں بیٹھا، میں اترا، میں نے ہوٹل لیا اور پھر میں وہاں گھوم کے واپس چلا آیا. ایسا نہیں ہے. آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں آپ پوری تاریخ سے واقفیت آپ کی ضروری ہے. وہاں کے مذہب کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں اور وہاں کے اس کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ بھی، ثقافتی حیثیت وہ بھی. تو آپ جب، اور پھر اس میں آرٹ بھی ہو، آپ کا جملہ جو ہے وہ ایک جملہ وہ ایک کتاب پہ بھاری ہونا چاہیے. یہ ایک سفر نامہ نگار کی حیثیت سے نہیں، ایک سفر نامہ نگار کے طالب علم کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بے شمار لوگوں کو پڑھا اور وہ جب ہم بی اے کر رہے تھے تو جو پڑھنے والا ہے اس کو لگے کہ میں وہیں موجود ہوں، مکمل طور پر منظر کشی، مکمل طور پہ. اور آپ اگر کسی پہاڑی پہ ہیں، کسی مقبرے پہ ہیں، تو کم از کم اس جگہ کی ہسٹری تو آپ کو معلوم ہو. تو میں ایسے کرتا ہوں، میں اگر وزٹ کرتا ہوں تو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اور باقاعدہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. جی، میں نانگا پربت گیا تو میں اس کا پورا میں نے مطالعہ کیا کہ، اور اس دوران مجھے پتا چلا کہ یہاں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے کلائمر آئے، کتنے. سر آپ کہاں کہاں گئے، آپ نے کون کون سے علاقے وزٹ کیے پاکستان کے اور پاکستان سے باہر؟ اس سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، حمزہ ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو، السلام علیکم حمزہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حمزہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں یہ آپ بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنا ایک غزل سنا دیں اگر سنانا چاہیں تو. جی بہت شکریہ جی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی عاصم غزل کی فرمائش آئی ہے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ سنوائیے ہم یہ غزل ہمارے جو کالر کی ہے. لیکن ابھی اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل کیا چل رہا ہے آپ کا، کون سے نئے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، کوئی نیا سانگ ریلیز کرنے کا سوچا ہے آپ نے؟ جی سوچا ہے بس. اچھا ابھی کام کر رہے ہیں اس پر. صحیح. اچھا گانے پہ آتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ پہلا گانا ہمیں کون سا سنا رہے ہیں آپ؟ میں مہدی حسن خان صاحب کا ایک رفتہ رفتہ. واہ واہ جی زبردست. پہلا سفر نامہ لکھا تھا وہ کون سے ایریا کے اوپر لکھا تھا اور اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا تھا اور کب لکھا تھا؟ وہ تو ان دنوں کی بات ہے کہ جب بالا کوٹ کے علاقے میں اور شگران میں زلزلہ آیا تو ہم گئے وہاں. تو تباہیاں ہی تھیں، ہوٹل گرے ہوئے تھے دریائے کنہار میں. شگران گئے اور سری پائے گئے، ناران گئے
तब झील सैफ मलूक इतनी आलूदा और गंदी नहीं थी। अच्छा। तो अब तो जाके देखा है तो अब तो नीलाम कर दी गई ना हर चीज वहां। परियों के देश में मेरा पहला सफरनामा था, जिसमें जलखट तक की सियाहत थी और शुगरान का हाल था, उसमें बालाकोट था, कुछ जलजले के हालात थे। और अच्छा सर, वहां से शुरुआत की थी आपने? जी, मेरा पहला सफरनामा परियों के देश में था। अच्छा, परियों सर, तो परियां वाकई होती हैं, क्या लगा आपने, एक्सपीरियंस किया कोई? परियों बातें का बनी हुई हैं। मतलब देखें, उसमें परियों का मतलब ये हरगिज नहीं कि वहां कोई लड़कियां होती हैं और वो जो सयाह जाते हैं उनको, जैसे तारर साहब अक्सर जो है ना कुछ मामलात कर दे मुबालगा राई के हवाले से, हालांकि उन इलाके, वो इलाके तो बिल्कुल फांसी के हवाले से, और इस औरत को तो वहां निकलने की भी इजाजत नहीं है। अच्छा। तो ये जो सर आप ये बताइए, आपको बेपरी मेरी ये झील सैफ मलूक से जो परियों की कहानियां दास्तानें मशहूर हैं ये मैं तो वाइफ मेरी साथ होती है, वही मेरी परी है, वही मेरी दोस्त है, तो मुझे तो जैसे चांस ही नहीं ना मिला कि ऐसी कोई परी मुझे मिले। अच्छा। तो हाँ, ऐसा रिस्क ही नहीं हम लेते ना। तो अब जितने मैंने सफर किए हैं वो फैमिली के साथ किए हैं, अब बच्चे साथ होते हैं और अब तो लेके भी बच्चे जाते हैं। अच्छा जी। तो बच्चों की वजह से फिर हम वो बेस कैंप तक वाला जो सफर है वो नहीं करते, हम आसान सफर, फेरी मेडो का सफर था वो घोड़ों पे करना पड़ा। सर, फेरी मेडोज के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इजहार अब्बासी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इजहार। वालेकुम सलाम। कैसर अब्बास साबिर साहब से बात करनी जी जी जरूर कीजिए, सुन रहे हैं आपको। कैसर साहब से बस ये, उन्होंने कुछ हिस्सा मुल्तान के अखबारात के न्यूज रूम में गुजारा था, तो मैं उनसे ये पूछा था वो पीरियड आपको न्यूज रूम का कैसा लगा? सफरनामे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन एक पीरियड आपने वो भी गुजारा था। कोई सफरनामे के हवाले से बात नहीं करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं बहुत शुक्रिया जी। इज़हार अब्बासी, मैं आपको दोहरा दूं कि वो तो पहला इश्क था, और मौसम की पहली बारिश और जिंदगी का पहला इश्क नहीं भूलता। मुझे न्यूज रूम भला कैसे भूल सकते हैं? मैं तो आप लोगों के हिसार से निकल ही नहीं सका, निकलना चाहूं भी तो नहीं निकल सकता। सर, फेरी मेडोज के बारे में बताइए, बड़ी खूबसूरत जगह है और सबसे बड़ी बात कि लोगों को पता नहीं है इस बारे में, लोग वाकिफ भी नहीं है इस जगह के बारे में। इस हवाले से ना मैं अर्ज करूं कि ये रायकोट पुल है कराक्रम पे ना, यानी कि कराक्रम की साइड चेंज होती है, दरियाए सिंध के राइट से लेफ्ट होता है, उसको वो जगह रायकोट पुल है। रायकोट पुल पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां जीपें जाती हैं या पैदल या जैसे भी आप जाना चाहें। रायकोट पुल पे गर्मी होती है तकरीबन 47, 48 या कभी कभी 50 दर्जा हरारत भी होती है, शदीद गर्मी, मुल्तान की गर्मी जैसे है ना, ऐसे ही वो ऐसे वहां होती है। ये रायकोट का मौसम है, और वहां से तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे के फासले पे फेरी मेडोज है। वहां दर्जा हरारत होता है 2, 3, 4, इतना डिफरेंस। तो आप इस देखें 3 घंटे के या 2.5 घंटे के इतना चेंज, बिल्कुल 6 माह का फासला है मौसम का। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, और अगर आप इसको महसूस करें तो ये तस्लीम ही नहीं करती अकल कि आप इतने करीब हैं और मौसम में 50 दर्जे का फर्क है। पहला तो एडवेंचर यही हो गया सर कि मौसम जो है इतनी जल्दी स्विच कर गया और इतना जबरदस्त चेंज हो गया। हम इस पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मुश्ताक हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी मुश्ताक, क्या कहना चाहेंगे? हमारे किसी गेस्ट से बात करना चाहेंगे? देखने के लिए हम सोए नहीं है। जी, आपसे भाई से गाना सुनना जी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जी आप? महसन भट्टी का। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, हम जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि आप जैसे बताया कि आपके साथ अक्सर फैमिली होती है, तो सिर्फ फैमिली के साथ जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ भी जाते हैं? नहीं, अब हम तरशिंग गए, रामा गए, अस्तोर गए, तो हमारे दोस्त दानिश, माज, राशिद डोगर की फैमिली, तो हम 3 गाड़ियां भर के गए। अच्छा। और हमने एंजॉय किया है वहां। हमने तरशिंग में जाके, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत गांव है तरशिंग, वो नांगा पर्वत की रोपल साइड उसको कहते हैं, यानी कि एक साइड तो नांगा पर्वत की है ना, ये फेरी मेडोज वाली, दूसरी साइड जो है वो रोपल है, जो अस्तोर से, और अगर आप सकरदू की साइड से आए तो फिर देवसाई क्रॉस करके आप वहां आते हैं। तो हमने बड़ा एंजॉय किया। तो लेकिन ये है कि बच्चे पूरे इत्मीनान हो जाते हैं और सफर अच्छा होता है, और फिर
اگر ہم چلے جائیں اور وائف کو پیچھے چھوڑ جائیں تو پھر یہ معاملات بھی بڑے جو ہے نا یہ پریشان تو بڑی ہوتے ہیں اچھی بات ہے پیچھے کہ آپ سے۔ فیملی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ وہاں پر جو ہے وہاں کا کلچر بھی آپ ڈیفینیٹلی دیکھتی ہوں گی، وہاں کا میوزک سسٹم، وہاں کے جو سارے رسم و رواج ہیں، وہاں کا میوزک، وہاں کے کلچر، اس کو بھی اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور کچھ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ وہاں سے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا نا کہ اب چترالی ہے نہیں سمجھ سکتے ہم، کلاشی نہیں سمجھ سکتے، سکردو کی ایک اپنی زبان ہے اور گلگت کی اپنی زبان ہے، لیکن وہاں کا میوزک بہت پسند ہے ہمیں۔ اچھا یعنی کہ بے شک جیسے مہدی حسن خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جب انگریزوں میں گاتا ہوں اور اتنی داد پاتا ہوں میں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں جو غزل گا رہا ہوں اردو کی وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن میوزک کی چونکہ کوئی سرحد اور کوئی لغت نہیں ہوتی، واہ واہ تو زبردست۔ میوزک کی جو ساؤنڈز ہیں، اس کے جو آرگن ہیں، اس کی آوازیں ہیں، وہ ترجمانی کرتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ درد گا رہے ہیں اور آپ لطف گا رہے ہیں، محبت گا رہے ہیں، اداسی گا رہے ہیں، آپ کیا چیز گا رہے ہیں۔ سر بڑا آپ کو تو- میوزک کے بارے میں کافی نالج ہے، تو لگتا ہے کہ آپ گاتے بھی ہوں گے۔ نہیں میں گا نہیں بالکل سکتا، نہیں میں بالکل بے سرا ہوں، میں نہیں گاتا۔ اچھا ویسے سر ہماری روایت ہے کہ ہمارا جو مہمان آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک آدھی مجھے لائن جو ہے میں بالکل نہیں، میں انتہائی کبھی میں نے گایا ہی نہیں، تو میں ایسے پروگرام میں جو ہے نا آپ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو پریشان نہیں کر ویسے سکتا سر گانا اور رونا سب کو آتا ہے، لیکن آپ بالکل اس چیز سے کہ نہیں نہیں میں بالکل نہیں، مجھے میں سنتا ہوں، میں نے مہدی حسن کو اتنا سنا ہے کہ مجھے تقریباً زبانی یاد سر ہے۔ شعر و شاعری میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے، جی تو کچھ اشعار ہی سنا دیجیے میں نے شعر و شاعری کے حوالے سے دیکھیں ہمارا، میں احمد فراز جب دنیا سے اٹھ گئے تو ان پر ان کی شخصیت پہ میں نے کتاب مرتب کی، احمد فراز کچھ یادیں کچھ باتیں، اچھا تو وہ بڑی ہٹ ہوئی۔ اس میں ہمارے کیونکہ پریس کلب میں ہم بلاتے تھے فراز صاحب کو، تو 2 دفعہ ہم نے بلایا، تو اس کے علاوہ بھی وہ ملتان آتے رہے، تو انہوں نے جو کلام یہاں پیش کیا، جس محبت سے وہ یہاں آئے، سابق ضلع ناظم پیر ریاض حسین قریشی صاحب کے وہ مہمان ہوتے تھے، اور سر آج ہمارے ساتھ کالر بہت زیادہ ہیں، آپ کی جو ہے گفتگو بڑی پسند کی جا رہی ہے۔ ابھی مانسہرہ سے کال آئی ہوئی ہے، محمود ہے ہمارے ساتھ مانسہرہ سے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، میں منیب الرحمان بول رہا ہوں منیب الرحمان جی، وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ۔ اور کیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، یہ بالاکوٹ گئے، کالام گئے، کافی علاقوں میں گھومے پھرے۔ میں کیسر صاحب سے کہوں گا، کیسر صاحب آپ پورے پاکستان گھومے پھرے ہوں گے، ایک جگہ میں بتاتا ہوں، آپ کو انوائٹ بھی کرتا ہوں، ہمارے ڈسٹرکٹ کوہستان میں ایک جگہ ہے موڑو، جی جی سردیوں میں تو وہاں پہ برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں موڑو پہاڑ کی ایک بہت بڑی ہائٹ ہے، بہت خوبصورت ترین علاقہ ہے کہ آپ سے سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ تمام علاقے بھول جائیں گے ممالک۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں اتنی زبردست سجیشنز دی کہ شاید وہ جگہ ہم سے مس ہو گئی ہو تو ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں، بہت زبردست۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ابھی تک کتنے سفر نامے لکھ چکے ہیں؟ میں 6 سفر نامے میرے شائع ہو چکے ہیں، اور ترشنگ پہ جو ہے نا وہ اب جاری ہے۔ سر کس موضوع پہ لکھا ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک گانا ہو جائے۔ آصف ہمیں کوئی ایک زبردست سا گانا زبردست، بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ جی سر آپ سے ہم بات کر رہے تھے آپ کی کتابوں کی، آپ بتائیے کہ کون سے آپ نے شہروں پر، کون سے علاقوں پر لکھی ہیں، اور آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ ویسے تو آپ کی ہیں ساری لکھی ہوئی، ڈیفینیٹلی آپ کو سب بہت پسند ہوگی، لیکن ایک ہوتی ہے نا خاص، تو وہ داستان دوسائی، اچھا وہ میری فیوریٹ کتاب ہے، کہ ایک تو وہ سفر جو تھا وہ قدم قدم پہ ایک نیا ایک رخ تھا، ایک نئی منزل اور نیا چہرہ تھا۔ سر جو لوگ نہیں جانتے کہ دوسائی کس علاقے کے پاس ہے، ان کو ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ اگر گلگت لوگ جاتے ہیں کراکرم سے تو کراکرم روڈ پر ایک واضح بورڈ نظر آتا ہے جگلوٹ سے ذرا پہلے۔ سر معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے نجمہ، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا اوہو کال آئی تھنک ہماری ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیں ابھی ہم بریک پہ جانے لگے ہیں، اس کے بعد آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جی ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا، مزیدار قسم کے جو ہے سفر ناموں پہ باتیں کرتے رہیں گے ڈفرینٹ علاقوں پر۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز۔ جی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دوسائی کی، سر نے جو کتاب لکھی ہے دوسائی پہ وہ سر کی فیوریٹ ہے، وہ کیوں فیوریٹ ہے، اور میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ سر دوسائی کون سے علاقے کے قریب ہے، تو وہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں بات کی۔ اس کی پہلی منزل سکردو ہے۔ اچھا
سکردو تک پہنچنا بھی ایک داستان ہے، لیکن سکردو پہنچ کے آپ وہاں قیام کریں اور ہوٹل لیں اور اس کے بعد آپ دیوسائی کے لیے نکل جائیں. تقریباً 40 منٹ کے بعد آپ کو جیپ وہاں پہنچا دے گی. اچھا. ہزاروں رنگ کے پھول، چھوٹی چھوٹی ندیاں، نالے اور گھاس ایسے جیسے زعفران کی ہو، اتنی نرم گھاس. پھر ایک چھوٹا پانی، اس کو کہتے ہیں جگہ ہے، جھرنے ہیں اور خوبصورت ندی ہے، کرسٹل واٹر، اتنا شیشے کی طرح چمکتا ہوا پانی، اور اس پانی میں ٹراؤٹ مچھلی. واہ جی واہ. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہنر ہے تو پکڑ بھی سکتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد بڑا پانی، اور یک وقت بادل ہی بادل، اور بعض اوقات تو برف باری بھی. زبردست. یعنی کہ جولائی کے اینڈ میں اگست میں 2 بار ہم نے دیکھا کہ برف باری ہوئی. تو ایک خوبصورت جہان ہے، سطح مرتفع ہے وہ، یعنی کہ آپ پہاڑوں کے عین اوپر ایک میدان ہے، یعنی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ میدانی علاقے میں. بڑی اٹریکٹیو جگہ ہے وہ، وہاں بڑی ایڈونچر کے وہاں پر جو ہے مواقع ہیں ہمارے جو ریورز ہیں ان کے لیے جان. اور بہت طویل جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر بڑا پانی کراس کر جائیں تو ایک خوابیدہ قسم کی جھیل. سر اس جھیل سے شروعات کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ وہ نجمہ کالر واپس آ چکی ہے. ہیلو، السلام علیکم نجمہ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نجمہ کیا کہنا چاہیں گی؟ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ ہاں جی، میں پروگرام دیکھ رہی ہوں. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. جی نجمہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے کسی گیسٹ سے بات کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں گیسٹ سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت شکریہ. اسمارٹ ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. فیملی دیکھ رہی. آپ ہمیں سانگ سنا دیں. جی جی کون سا؟ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل. اچھا. جی ضرور، بہت شکریہ جی پروگرام میں کال کرنے کے لیے نجمہ. جی عاصم، ہمارے پاس بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں، ہم سر سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ سوچیے گا کہ کون سی فرمائش پہلے پوری کریں گے. یہ 2-4 لائنیں اگر آپ سونا نہ چاندی جو ہے اس کی اگر سنا دیں ہمیں. لیکن سر وہ ہم بات ضرور کمپلیٹ کریں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہیں، ان کو پرٹیکولرلی یہاں پر جانا چاہیے. بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ یہ سجیسٹ کریں گے دوسائی؟ جی اب تو لوگ جا بھی رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے 2 سالوں سے رش لگا ہوا ہے، اور وہ لوگ سکردو والے حیران تھے کہ اتنے لوگ کیسے آ گئے. تو شیوسر جھیل، شیوسر اچھا ایک ایسا خواب کہ آپ کو لگے کہ دن میں تعبیر نظر آ گئی. واہ واہ. یعنی کہ چھپی ہوئی جھیل جس کو بہت ساری نظروں نے نہیں دیکھا، کٹولا نہیں ہے. اور خوبصورت جھیلیں تو قریب بھی نہیں آنے دیتی نا، یعنی کہ خوبصورت جھیل کا خاصہ یہی ہوتا ہے. یعنی سر جب اتنا سفر ہم کر کے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی ساری تھکان دور ہو جائے گی وہ نظارے دیکھ کر. بالکل بالکل. یعنی وہ آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ سفر کریں، لیکن آپ جب آپ کی منزل بڑی خوبصورت ہے. اب تو گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں وہاں. اب تو امن ہے اور سکون ہے. اب تو سڑکیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، سکردو روڈ بھی. تو اس جھیل تک جانا ضروری ہے. اور پھر اس سے بھی خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ اس جھیل یعنی کہ دیوسائی سے شیوسر اور وہاں سے آپ استور روڈ کی طرف آئیں، استور دریا کی طرف، تو پھر آپ ترشنگ بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سکردو جا کے یہ دونوں علاقوں میں جا کے آپ ان کی سیاحت کر سکتے ہیں. اور نانگا پربت کا روپل چیرا، روپل گاؤں جو ہے، اور وہاں کافی سارے غیر ملکی کلائمر بھی آئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایڈونچر ہے. اور وہیں جو دیوسائی سے پانی آتے ہیں، وہ جب نانگا پربت کے گدلے اور میلے پانیوں میں ملتے ہیں تو ایک تا دیر تک ان کا رخ الگ الگ رہتا ہے، مکس نہیں ہوتے. اور یہ بھی دنیا کے خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر ہے جو پاکستان میں ہے. زبردست. سر ہم آپ کے میموریبل ایونٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آصم سے پوچھ رہے ہیں. آصم، وہ آپ کالر کی فرمائش سونا نہ چاندی والا بھی سنانا چاہیں گے یا کچھ دیر تک؟ سناتا ہوں میں. اچھا، یا کچھ اور سنا دیں آپ ہمیں. اور کیا سنانا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں کو میڈم کا ایک گانا ہے وہ سنا رہا ہوں. کون سا میڈم کا گانا جی؟ جو کیا ہے آج وعدہ. جو کیا ہے آج وعدہ. اچھا اوکے جی. آصم جو تھوڑے سے ہمارے جو ہیں گیسٹ تھوڑے سے شائع ہیں، لیکن ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. جی آصم بہت شاندار. سر بڑا انجوائے کر رہے تھے. سر میوزک کے بغیر آپ تو کمال گاتے ہیں. بہت خوب. میں نے جیسے کہا کہ بڑی خوبصورت آواز ہے ہمارے سنگر کی. اچھا سر، کیلاش کے بارے میں ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس پہ بھی آپ نے لکھا ہے، وہاں کا بھی آپ کا جو ہے وزٹ رہا ہے. وہ کیسے لوگ ہیں، وہاں کا کلچر، وہاں کا ایک پرٹیکولر ڈانس ہے سر، وہ بھی مشہور ہے، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ ڈانس اس کو تو اب تو کچھ لوگ مجرا بھی کہتے ہیں، تو میں تو اس کو ڈانس بھی نہیں کہتا. میں تو کہتا ہوں یہ ان کی عبادت ہے. اچھا، یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے. یہ ان کی عبادت ہے. اور ان کے جو تہوار ہیں
جو بڑے تہوار 3 ہیں اور پھر ذیلی تہوار مزید 3 ہیں. اچھا. تو وہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی وہ رقص کرتے ہیں. صحیح. اور اس دوران وہ اپنا نوحہ ہو یا کوئی خوشی کا گیت ہو وہ گاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈانس ہے یا کوئی مجرا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں ان کا لباس دیکھیں کتنا باپردہ لباس ہے. بالکل کور ہے سارا سے. کور ہے اور وہ بڑا مہنگا لباس ہے. اچھا. ان کی غربت کے باوجود وہ اس کو افورڈ کرتے ہیں. اور میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں کہ 5 سال کی بچی جب 5 سال سے ایک دن بھی اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے وہ لباس ضروری لازمی ہو جاتا ہے. اچھا. تو 5 سال تک کی چھوٹ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ عام لباس پہن سکتے ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، یہاں 1 سال کے بعد رواج بدل جاتے ہیں، ثقافت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. وہ لوگ 2000 سے زائد سال ہو گئے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں اپنی روایات سے. یعنی کچھ چینجنگ بھی نہیں ہے ان کی نام ایک بھی نہیں، ذرا برابر بھی نہیں. نام بس وہ 60 سال پہلے اپنے مردوں کی تدفین نہیں کرتے تھے. اچھا. وہ تابوتوں میں ان کو چھوڑ دیتے تھے قبرستان میں. تو اب مسلمانوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے قبریں بنانا شروع کر دی ہیں. تو وہ بھی ان کی روایت ہے کہ جس چارپائی پہ میت جاتی ہے وہ چارپائی اسی قبر پہ وہ رکھ دیتے ہیں الٹا کے. اچھا. تو لیکن میں نے تو اس قبرستان میں وہ ہڈیاں دیکھی. سر یہ بتائیے کہ کون سا بیسٹ جو ہے وہ موسم ہے یا مہینہ ہے جب جانا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ سب سے زبردست موسم اور وہاں کے جو فیسٹیول چل رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جا کر انجوائے کر سکتے ہیں، تو وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ ان کا اگست میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ ہوٹل نہیں ہے. جو ہوٹل ہیں وہ عام سے ہوٹل ہیں کہ بس سونے کی جگہ ہے. تو لیکن آپ مارچ سے لے کے دسمبر تک بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن راستے بند ہونے کی ایک وجہ ہے کہ اب تو لواری ٹنل بن گیا، وہاں مسائل ہوتے تھے. اگر بائی ایئر جائیں تو آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں کیونکہ کیلاش کے راستے کھلے ہیں. تو سر رہائش کی فیسلٹیز وہاں پر ایزیلی مل جاتی ہیں یا مشکل ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایزیلی مل جاتی ہیں لیکن وہ اتنی پرسکون نہیں ہوتی جیسے شہری علاقوں میں یا جیسے مری میں یا اب ناران میں ہو گئی ہیں. تو سر مطلب فیملی کے ساتھ نہیں ایزیلی جا سکتے؟ نہیں، فیملی کے ساتھ ایزیلی جا سکتے ہیں آپ. اچھا. لیکن پھر گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک چیز کہ ان کے بستر بہت صاف ہوتے ہیں. واہ واہ. یہ ہمارے 5 سٹار ہوٹل بھی کچھ نہیں ہے. یہ میں دیوسائی کی بات کروں، فیری میڈوز کی بات کروں، بلکہ میں پورے گلگت کی بات کروں اور سکردو کی بات کروں، ان کے ہوٹل چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، لکڑی کے ہٹس ہوں گے لیکن صاف ستھرے ہوں گے. وہ آپ کو کور پیک بستر دیں گے، آپ کور خود کھولیں گے. یعنی صفائی کا بڑا خاص صفائی کا رکھتے ہیں تو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جی باتوں کے ساتھ جاری رہے گا. ویورز ابھی وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. جی میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ابھی کیلاش یہ جو سکردو ہے یہاں کا وزٹ کر رہے ہوں گے. سر کی باتوں سے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ وہیں پر ہیں. اور اگر ایسا نہیں لگ رہا تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور ہمیں وہاں جانا چاہیے. ہمیں اپنے پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بڑی بیوٹی ہے، بہت خوبصورتی ہے، ہمیں ضرور جانا چاہیے. ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے اپنے ملک کو، اپنے ملک کی خوبصورتی کو. جی سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جب بھی سفر پر جاتے ہیں تو ہر سفر پر سفر نامہ لکھتے ہیں یا کسی خاص سفر پر لکھتے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے خاص ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ سفر ایسے ہیں کہ وہ ایک سطر بھی نہیں لکھوا سکتے اور کچھ سفر پوری کتاب لکھوا جاتے ہیں. اچھا. تو یہ سفر پہ ہمارا کوئی اس میں ہنر نہیں ہے. یہ سفر پہ ہے کہ اس میں کتنی ظرافت تھی، وہ ہمیں کتنا ظرف دے گیا. اور اب بہت سے 15 دن کے سفر بھی ہیں جو ایک سطر بھی نہیں میں لکھ سکا. اچھا. اور دیوسائی نے کتاب لکھوا دی، کیلاش نے کتاب لکھوا دی، نانگا پربت نے کتاب لکھوا دی، ترشنگ نے کتاب لکھوا دی. چھوٹے علاقے ہیں، 2 راتیں آپ گزاریں اور کتاب ہو جاتی ہے. تو یہ منحصر سفر پہ ہے. یعنی اتنا کچھ ہے ان علاقوں پر کہ ان وادیوں پہ ہے تھوڑے سے ٹائم میں اتنا کچھ. ہاں. اور پھر دیکھیں پہاڑ جو ہیں ان کا تو ایک اپنا سلسلہ ہے. بالکل. تو سلسلے سے یاد آ گیا کہ دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہ جگلوٹ آ کے ملتے ہیں. آپ ایک سٹیپ پہ کھڑے ہو کے کو ہمالیہ کو کراکرم کو اور کو ہندوکش کو، آپ تینوں سلسلوں کو الگ رنگت میں ایک ہی جگہ پہ الگ ڈیزائن میں اور ان کی دکھائی دینے والا جو ان کے منظر ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ تو قدرتی بات ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں
حتیٰ کہ انبیاء کرام آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر گفتگو کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ بھی کوہتور پہ جا کے کرتے ہیں. بالکل تو زبردست. یہ پہاڑوں کے سلسلے تو کوہتور سے ملتے ہیں، غار ہرا سے ملتے ہیں. سر باتوں کا سلسلہ ڈیفینیٹلی جاری رہے گا، لیکن بیچ میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو سانگ ہے اس کے بغیر ہمارا پروگرام نامکمل ہے. تو آصم ایک گانا ہو جائے آپ. واہ 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 واہ، بہت شاندار، بہت خوبصورت. واہ واہ. یہ جنگ کی ونگ تو تھی، گجرات کی ونگ بھی کوئی مشہور ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا اچھا. اچھا سر، آپ نے یہ بتائیے کہ آپ جو یہ سفر نامہ لکھتے ہیں یہ شوق کے لکھتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی مشن ہے آپ کا؟ کوئی مشن نہیں ہے. اچھا، شوق کے مشن پھر بن جاتا ہے نا. ہوں. یعنی کہ پہلے تو وہ ہمارے ایک دوست کا شعر ہے کہ وہ نئے لوگ جو آتے ہیں محبت کی طرف، وہ نئے لوگ جو آتے ہیں محبت کی طرف، ہم انہیں راہ دکھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں. زبردست. تو شروع میں تو یہ ایک اپنا ہی شوق ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ مشن بن جاتا ہے اور پھر مجبوری بن جاتا ہے. صحیح. پھر جب آپ کو کچھ لوگ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ادب میں ایک جگہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر سر اس سے ایک طرح کا مشن بھی یہ بن گیا لکھنے کے بعد کہ آپ کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد لوگوں میں جو ہے شوق پیدا ہوگا، وہ یہاں جائیں گے تو مشن ہو گیا کہ وہ لوگوں کی ایک طرح سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ. بالکل ایسا ہے. زبردست ہو گیا سر. اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ میموریبل ایونٹ اپنا بتائیے، ہمارا کوئی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ہمارے ویورز کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، چاہے وہ پریوں کا ہو یا کوئی ایسا کوئی ہیپی ہو یا کوئی مطلب کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہو، کوئی بھی واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو مسلسل. مجھے واقعہ کی یاد آتا ہے، بات پرانی ہے اور میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پریوں کے معاملات میں میں بڑا بزدل ہوں کہ اس طرح کا رسک ہی نہیں لے سکتے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اب تو. اور جب ٹائم تھا تو اس وقت پھر سارے معاملات بھی تھے. تو ہم جا رہے تھے لالا زار. اچھا. لالا زار ایک جگہ ہے جو ناران اور بابو سر ٹاپ کے درمیان ہے. وہاں کا راستہ کچا ہے. صحیح. یعنی کہ پہاڑ ہیں لیکن وہاں مٹی زیادہ ہے. اچھا. تو صرف ایک جیپ گزر سکتی ہے، دوسری جیپ کراس نہیں کر سکتی. تو وہاں جگہ جگہ پہ کیونکہ اصول بھی ہے ٹریفک کا کہ چڑھائی والی گاڑی جو ہے اس کا پہلا حق ہوتا ہے راستہ، جو اوپر سے اتر رہا ہے وہ رک جائے گا. تو وہ دونوں جیپیں جو ہے نا، ہم اوپر چڑھ رہے تھے اور ایک جیپ اتر رہی تھی تو وہ آمنے سامنے آ گئیں. تو ایک ٹائر بالکل ایک چھوٹے سے پتھر پہ رکا ہوا تھا ہمارا. ہم ایسے چلتی ہوئی جیپ سے ہم نے چھلانگیں لگا دی نیچے کہ ہمیں لگتا تھا کہ کیونکہ حد نظر تک نیچے کھائی تھی اور اس کے بعد دریا تھا. تو وہاں دریا میں ڈوبنا تو پھر بہت بعد کی بات ہے. پہلے تو ہم نے ٹوٹ جانا تھا نا گرتے گرتے. تو وہ بات اب تک مجھے یاد ہے. وہ اتنا ڈینجرس تھا کہ اچھا بارش بھی پھر آئی ہوئی تھی. اچھا. تو سلیپی ہو رہا ہوگا. ہاں. اور پھر وہ ڈرائیور جو ہے وہ احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں جو بندے ڈرتے ہیں وہ پھر وہی مر جاتے ہیں. تو ہم نے چلتی ہوئی جیپ سے جو نا چھلانگیں لگائیں کیونکہ اس نے جیپ واپس موڑنا شروع کر دی تھی. یعنی کہ اتنے خوفناک راستے پہ کہ جدھر آپ کا ایک آدھا ٹائر جو ہے وہ نیچے ہے. یعنی یہ سب سے ڈینجرس واقعہ تھا اور بڑا خوفناک تھا اور آپ کو آج بھی یاد ہے. پروگرام کا وقت سر باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ختم ہو گیا. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ اینڈ میں جو ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، کوئی میسج، کوئی ایڈوائس، کوئی بات. میں میسج ہی دے سکتا ہوں، ایڈوائس کے لیول پہ میں ابھی نہیں ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے. بیک وقت 4 موسم ہیں اور دنیا کی 14 بڑی چوٹیوں میں سے 9 چوٹیاں پاکستان میں ہیں. بڑے گلیشیئر ہیں اور خوبصورت وادیاں ہیں، جھرنے، جھیلیں. وہاں جائیں، اپنی ٹینشن کم کریں، دیکھیں اور اگر ہو سکے تو آ کے دوستوں کو اس میں شریک کریں، لکھیں اس پہ. اس سے آپ ادب سے وابستہ بھی ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر، بہت زبردست میسج. ڈیفینیٹلی لوگ دیکھنے والے جو ہے جائیں گے، آپ سے انسپائر ہوئے ہوں گے باتوں سے، جگہوں سے. ہم جاتے جاتے عاصم سے گانا ضرور سنیں گے، لیکن بہت بہت شکریہ پہلے سر آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. عاصم آپ کا بہت شکریہ. جی ویورز، میری طرف سے اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل، لیکن جاتے جاتے ہم عاصم کا گانا ضرور سنیں گے. جی عاصم. جی. وہ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا تو رات دیوانی مزرد ستارہ